جو رویہ اختیار کیا گیا پچھلے دنوں میں عمران خان صاحب کے ساتھ، ایک سابق وزیر اعظم کے ساتھ اور ایک پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر کے ساتھ، وہ قابل مذمت بھی ہے۔ اور میں پہلے بھی ایک ویڈیو بیان دے چکا ہوں اور دوبارہ میں بتا رہا ہوں اور وارن کر رہا ہوں اس کے بعد کہ اگر عمران خان کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیا گیا کسی بھی حوالے سے، چاہے ان کے کھانے کے حوالے سے ہے، چاہے ایکسرسائز کے حوالے سے ہے، چاہے ان کو جو ایکسیس نہیں دی جا رہی، نہ ان کو اخبار دیا جا رہا تھا، نہ ان کو بجلی بند کی گئی تھی، اور ان کی ملاقاتوں کے حوالے سے، یہ رویہ دوبارہ قابل برداشت نہیں ہے۔ اگر دوبارہ کیا گیا تو ہم نے پہلے بھی انشاءاللہ ایک پلان بنایا ہوا ہے، یہ تو کلیئر ہے کہ ہم نے ایک پلان بنایا ہوا ہے اور پلان میں اناؤنس کر چکا ہوں، اور اس پلان کے اوپر انشاءاللہ ہم نے ابھی کام بھی شروع کیا ہوا ہے، اور ہم نے ابھی ایک فائنل کال دے کر اب اس حکومت سے ہمیں جان چھڑانی پڑے گی، کیونکہ اس ملک میں جس طریقے سے آئین کو بار بار توڑا، قانون کی بالادستی اس ملک پہ نہیں ہے، ملک کا دیوالیہ انہوں نے نکال دیا ہے، کوئی ویژن نہیں ہے، کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، اور جو حالات یہ بناتے جا رہے ہیں دن بدن، ایسی یہ جو فارم 47 کی مینڈیٹ چور حکومت ہے، اس سے ہم نے چھٹکارا حاصل کرنا ہے عوامی طاقت سے اب، تو اس کے لیے آلریڈی میں اناؤنس کر چکا ہوں انشاءاللہ، اس پہ کام ہو رہا ہے انشاءاللہ۔ اب یہ ایک فائنل کال ہوگی، اور یہ فائنل کال ایسے ہوگی کہ میرے خیال میں اب سر پہ کفن باندھ کے ہم نکلیں گے، کیونکہ پرامن رہ کے مارے کھا کے اس کے بعد ہمارے ورکر گرفتار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم پرامن ہوتے ہیں، ہم آگے سے ریلیکشن نہیں دیتے ہیں اس طریقے کا، پھر گرفتار ہو جاتے ہیں، پھر اس کے بعد عدالتوں میں جس طریقے سے ایک کیس میں ان کی رہائی ہو، پھر دوبارہ گرفتار کر لو، پھر کسی اور پرچے میں ڈال دو، یہ ڈرامے بازی جو ہے اب یہ ناقابل برداشت ہے، اور اب یہ مزید برداشت نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ پہلے تو ہم 9 تاریخ کو ثوابی کے اوپر انشاءاللہ ایک بڑا اجتماع کر رہے ہیں، جس کے اوپر کھڑے ہو کے انشاءاللہ آگے کا ایک لائحہ دیا جائے گا، اور اس کے اوپر ایک مکمل طریقے سے ایک بریفنگ دی جائے گی۔ تو ہمارا پہلے جلسے کا ایک اناؤنسمنٹ ہوا تھا ثوابی کے اوپر، پشاور میں، لیکن اب اس جلسے کے بجائے اب ہم 9 تاریخ کو انشاءاللہ ہم ثوابی کے مقام کے اوپر، موٹر وے کے اوپر، وہ جو ہمارا ایک وہ جگہ ہے جہاں ہم اکٹھے ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ وہاں سے ہم اکٹھے نکلتے ہیں، تو وہاں پر پورے پاکستان سے لوگوں کو بلا کر وہاں پر اکٹھے ہو کر پھر اسی جگہ سے آگے کا پلان دینا ہے کہ ہم نے اس کے بعد اس جگہ پہ کیسے اکٹھا ہونا ہے، کون سی تیاری کرنی ہے، ذمہ داریاں دینی ہیں ذمہ داران کو پورے پاکستان کے اندر جو پارٹی کے ہیں ان سب کو، کہ انہوں نے کسی طریقے سے وہاں سے لوگوں کو اکٹھا کر کے لانا ہے، کیا کیا ضروریات ہیں ساتھ لے کے آنی ہے، اور انشاءاللہ پھر وہاں سے ہم اعلان کریں گے ایک ڈیٹ کا کہ جو ہماری فائنل کال ہوگی۔ اس فائنل کال کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جان گھروں میں بتا کے آ جانا، سب سے پہلے میں تو بھی اناؤنس کر رہا ہوں کہ میرے گھر والوں کو میرا پیغام ہے کہ اس فائنل کال والے دن جب میں نکلوں گا تو اس کے بعد جب میں واپس نہیں آتا تو سمجھ جاؤ کہ بس میں نہیں آؤں گا، پھر کوئی جنازہ پڑھنا ہے، کوئی جو کرنا ہے کر لینا، اور جس نے بھی آنا ہے یہ سوچ کے آنا ہے، کیونکہ ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا اس کے بعد۔ پرامن ہم تھے، ہم ہیں، لیکن پرامن طریقے سے ہمارے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا ہے ہمارے لیڈر کے ساتھ، ہماری پارٹی کے ساتھ، وہ ناقابل برداشت ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ عوامی طاقت کے ساتھ انشاءاللہ ہم چیزیں تو ایکسپوز ہو چکی ہیں سب کو، لیکن مزید کچھ وہ کہتے ہیں نا وہ تابوت میں بھی آخری کیل ٹھوکنی ہے، تو انشاءاللہ وہ آخری کیل ٹھوکنے کے لیے انشاءاللہ ہم وہ پورا عمل دیں گے، اور انشاءاللہ پھر ہم نکلیں گے، اور نکل کے انشاءاللہ اپنے حقوق انشاءاللہ ہم لے کے ہی واپس جائیں گے۔ گنڈاپور صاحب یہ بتائیے گا کہ 8 نومبر کو آپ نے جلسے کا اعلان کیا تھا اور بڑے جلسے کا اعلان کیا، کیا وجوہات ہیں کہ یہ منسوخ کیا گیا اور اب آپ ٹینٹ سٹی قائم کر رہے ہیں اور ایک دھرنا دے رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ میں نے تو جلسہ منسوخ نہیں کیا، وہی جلسہ جو ہے 9 تاریخ کو مقام شفٹ کیا ہے اس کا، کہ وہ جو 8 تاریخ کو جلسہ پشاور میں کر رہے تھے اس کے بجائے انشاءاللہ ہم وہ جلسہ 9 تاریخ کو ثوابی والا جو انٹرچینج ہے موٹر وے کا وہاں پر انشاءاللہ ہم کریں گے۔ لیڈ آپ بھی کریں گے؟ یہ جو آپ نے فائنل کال دی ہے یہ وارننگ کس کو ہے، حکومت کو یا کسی اور قوت کو؟ یہ سب کو ہی وارننگ ہے، جو بھی فیصلہ ساز ہیں، اور ظاہری بات ہے حکومتیں ہی ہیں، تو اس کے اندر یہ جو ہے یہ ہمارا جو ہے یہ فائنل کال وہاں پہ ایک لائحہ کے ساتھ آگے ڈیٹ دینی ہے، اس پہ 9 تاریخ کو جو ہے ہم اکٹھ کر اس لیے رہے ہیں کہ یہ ہمارا پختونخوا کا ایک طرح کا جرگہ ہوگا ہمارا پختونخوا کا، اور باقی پاکستان سے لوگ آئیں گے ان کے لیے ایک لائحہ ہم نے دینا ہے، وہ ایک جرگہ کر کے بڑا ہم نے اکٹھا ہو کر کرنا ہے، اور اس میں فیصلہ کرنا ہے، اور فیصلے میں اس سے پہلے جو مشاورت ہوگی اس کے مطابق پھر اناؤنسمنٹ ہوگی کہ ہم نے اس کے بعد کیسے نکلنا ہے، کہاں سے نکلنا ہے، کس طریقے سے نکلنا ہے، پاکستان کو کیسے بند کرنا ہے، کون سے لوگوں نے وہ کام کرنا ہے، کون سے لوگوں نے یہاں سے جانا ہے، کہاں جانا ہے، کس طریقے سے جانا ہے، تو وہ انشاءاللہ 9 تاریخ کو میں پختونخوا کا جرگہ کہوں گا اس کو
کہ ہمارا سب کا ایک جرگا ہوگا اکٹھ کا، اور جو باقی لوگ آئیں گے پورے پاکستان سے، ان کے لیے ان کو اپنے اپنے ایریاز کے لیے یا ان میں سے جن ایریاز نے پھر ہمارے ساتھ جانا ہوگا ان کو انشاءاللہ پورا احتجاج کی قیادت کون کرے گا؟ احتجاج کی ہم سب کریں گے، نہیں، مین قائد کون ہوگا؟ سبھی ہم کریں گے، جس طرح ہمیشہ ہوتا ہے آپ کے سامنے ہی ہے۔ میں تو ہوں ہی ہوں نا۔ بشرا بی بی کی رہائی کے لیے آپ نے کردار ادا کیا ہے، وہ کردار کیا ادا کیا اگر آپ نے؟ یہ دیکھیں، میں ایک بات بڑی کلیئر کرتا ہوں آپ کی توسط سے پوری قوم کو، یہ جو بیٹھ کے ہر بندہ اپنے کوئی جو ہے تجزیہ نگار بن جاتا ہے اور کہانی ایک جھاڑ دیتا ہے اور پھر کہانی کو جھاڑ کے اس کو اگلے ٹو کر کے ایک اور بیانیاں بنا لیتے ہیں، تو یہ من گھڑت کہانیاں، من گھڑت باتیں، من گھڑت چیزیں یہ لگاتار چل رہی ہیں اس ملک کے اندر۔ تو میرا بیسیکلی اپنی پارٹی کے سپورٹرز کو، عمران خان کے فالوورز کو ایک پیغام ہے کہ یہ آپ کو کنفیوز کر رہے ہیں، آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، آپ کے سامنے مقصد سامنے ہے آپ کا مقصد کیا ہے؟ پاکستان میں حقیقی آزادی، خود مختاری، قانون کی بالادستی اور اپنے آئین کا تحفظ، اپنے اداروں کا تحفظ، اپنا مینڈیٹ جو ہمیں واپس لینا ہے، آپ کو وہ کلیئر ہے۔ تو یہ جو بیٹھ کر عجیب و غریب بیانی اپنی طرف سے بشرا بی بی کے رہائی میں نے کوئی کردار ادا کیا ہے، کیا میں نے بتایا کسی کو؟ وہ جب میں نے نہیں بتایا ہو بھائی، تو جب مجھے کچھ بتانا ہوگا آپ کو تو شکر اللہ نے منہ بھی دیا ہے، زبان بھی دی ہے، تو میں خود بتا دوں گا۔ اب میری بات ایکس وائی زیڈ کر رہا ہے اور اس کے اوپر آپ بیانیاں سمجھ رہے ہیں کہ ٹھیک ہوگا، میرے ساتھ کیا ہوا یہ میں بتاؤں گا یا کوئی اور بتائے گا؟ ہوگا میرے ساتھ تو بھائی میری بات پہ یقین کرو نا، آپ اوروں کی بات پہ یقین کر رہے ہو، کسی کی جھوٹی ثابت ہو جاتی ہے، سزا تو یہاں پہ ہے نہیں۔ اس سے پہلے بھی یہ سچی بات جو میں کر رہا ہوں، میں شکر ہے سچ بولتا ہوں، مجھے نہ جھوٹ بولنے کی ضرورت ہے اور نہ میں کسی سے ڈرتا ہوں۔ دیکھیں ہر بندے کا ایک ریکارڈ ہے، ہر ایک کے سامنے ہے، کوئی نہ کوئی پاکستان آج بنا ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے پاکستان میں کیا ہوتا رہا ہے، اور نہ یہ پارٹی آج بنی ہے اور نہ ہم کوئی پہلی دفعہ یہاں پہ کھڑے ہیں۔ پوری قوم کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے کون کیا ہے، کس نے کیا کیا، کس موقع پہ کیا کیا، پارٹی کے لیے کیا کیا، اپنے مقصد کے لیے کیا کیا، اپنی حقیقی آزادی کے لیے کیا کیا۔ نہ ہماری پارٹی پہلی دفعہ برا وقت آیا، اس سے پہلے بھی بڑے برے وقت آئے ہیں، بڑے دھرنے ہوئے ہیں، بڑے پروٹیسٹ ہوئے ہیں، بڑے ہم نے سب کچھ کیا ہے، تو ہر ایک کو پتہ ہے اس بات کا۔ تو مہربانی کریں یہ لوگوں کی باتوں پہ ٹون نہ ہو، اپنے بیانیوں کو بیچنے کے لیے میں کہوں گا کہ ہر بندہ اپنا ایک بیانیہ بنا لیتا ہے اور آپ اس کو فالو کرنا شروع کرتے ہیں، اپنے مقصد پہ فوکس کریں، انشاءاللہ مقصد قریب ہے، منزل قریب ہے، اس پہ فوکس رکھیں، انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح ہم آپ کو لیڈ بھی کریں گے، پہلے ہم ہوں گے پیچھے آپ ہوں گے، علی مین صاحب ہمیشہ کی طرح۔ یہ بتائیے گا، پہلے بھی بطور وزیر اعلیٰ آپ پہ الزامات رہے کہ آپ کو پاک کفر چڑھائی کر رہے ہیں، ابھی آپ پلاننگ کر رہے ہیں اور کفر باندھ کر رہے ہیں، کیا اس سے پہلے کوئی راستہ نہیں نکل سکتا؟ بینگ سی ایم آپ بڑوں سے بات کریں، اس مسئلے کا کوئی حل بات چیت کے ذریعے ضروری ہے کہ لڑائی ہوگی اور پھر آپ اپنا مقصد حاصل کریں؟ سر دیکھیں مسئلے کا حل کیا ہے؟ مسئلے کا حل یہ ہے کہ عمران خان پہ کوئی کیس نہیں ہے، وہ اس وقت جیل میں ہے۔ بشرا بی بی کیا کیس تھا اس کے اوپر؟ جیل میں ڈالا ہوا تھا۔ آئے دن ہماری لیڈرشپ جو ہے آپ کے سامنے جیل میں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے، کیسز ہیں وہ چل نہیں رہے، ایک کیس میں ضمانت کراؤ، دوسرے کیس میں اندر کر دیتے ہیں۔ پہلے میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، 9 مئی میں میرے اوپر 6 ضلعوں میں کیس ہے کہ میں 6 ضلعوں میں توڑ پھوڑ کر رہا تھا، ایک انسان ہوں، 1 گھنٹے میں 6 ضلعوں میں کام کر رہا ہوں۔ پچھلے 8 مہینے سے میں وزیر اعلیٰ کو کہہ رہا ہوں کہ یا ثبوت دے دو اور یا ختم کرو یہ کیس، نہ ثبوت دے رہے ہیں نہ ختم کر رہے ہیں۔ پھر کبھی یہاں پہ وارنٹ نکالا ہوا ہے، کبھی یہاں پہ وارنٹ نکالا ہوا ہے، کبھی کیا۔ تو یہ جو انہوں نے اوچھد کرنے شروع کیے ہوئے ہیں، ہر چیز ایک لمٹ ہوتی ہے، برداشت ہوتی ہے۔ جس طرح کے پی او پہ چڑھائی کی انہوں نے، کیا سوچ کی ہے، کیا سوچ کے چڑھائی کی انہوں نے؟ ایک میرے صوبے کی عوام کی ایک پراپرٹی کے اوپر یہ چڑھ دوڑے ہیں، کیا سوچ کے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان سے، یا یہ جواب دے نہیں ہے کسی کو، حساب دینا پڑے گا ان کو۔ ہاں ٹھیک ہے، آج میں حساب اس طریقے سے نہیں لے سکتا، میری اپوزیشن نہیں ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ حساب نہیں دینا پڑے گا۔ ایک دفعہ جب تک آئین کو توڑنے والے کو سزائے موت نہیں دی جائے گی، اس ملک میں آئین ٹوٹتا رہے گا۔ ایک دفعہ قانون توڑنے والے کو سزا نہیں دی جائے گی، قانون ٹوٹتا رہے گا۔ ایک دفعہ اپنے جو اس کا آئینی طور پہ اختیار ہے اور اس اختیار کو وہ تجاوز کرتا ہے، کسی کے کہنے پر بھی، جب تک وہ دونوں کو سزا نہیں دی جائے گی، کوئی بھی اپنے اختیار کو تجاوز نہیں کرے گا۔ یہ ہم نے اس ملک میں اپنی نسل کے لیے یہ پریسیڈنٹ بنانا ہے اور اس کے لیے انشاءاللہ یہی ہماری تحریک کا مقصد ہے۔ یہ بتائیے گا جب احتجاج ہوا تھا تو یہاں پر راول پنڈی اور اسلام آباد میں آرمی بھی آئی اور سب، لیکن آپ وہاں سے جب کے پی کے ہاؤس پہنچے تو بہت سارے کارکنان آپ کے بہت زیادہ ان کو پریشانی ہوئی کہ آپ وہاں سے نکلے اور وہاں سے آپ برآمد ہوئے،
اس کے بعد آپ پھر اسمبلی پہنچے. اس ساری صورتحال میں بہت سارے آپ کے کارکنان تھے وہ ویٹ کر رہے تھے کہ یہاں سے اکٹھے جائیں گے. اب جو احتجاج ہوگا کیا آپ لیڈ کرتے ہوئے آئیں گے یا وہاں سے کئی جگہ چینج کریں گے؟ اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کوشچن لے لیں. آپ جب 5 اکتوبر کو اسلام آباد آئے اور آپ کے فون چوری ہوئے غالباً، کیا وہ فون واپس مل گئے آپ کو؟ ہاں، یہ مزے کی بات ہے. پہلی بات تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، تو اگر آپ کے پاس ویڈیو ہو، مسئلہ یہ ہے نا کہ وہاں پر مجھے یہ بھی افسوس ہے نا کہ وہاں پر آپ لوگ بھی نہیں تھے. وہاں پہ آپ لوگوں کو ہونا چاہیے تھا نا. وہ ڈی ایس این جی بتاتی نا کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر اور کیا ظلم شروع کیا ہوا ہے. وہاں پہ کوئی بھی نہیں تھا. تو اس میں آگے آگے میری گاڑی تھی. وہ ویڈیو کہیں پہ سوشل میڈیا پہ کہیں ہوگی، کسی نے بنائی ہوگی، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو میں وہاں سے گیا تو میں وہاں سے کہاں گیا، بتا کے گیا نا کے پی ہاؤس جا رہا ہوں. کے پی ہاؤس میری پراپرٹی ہے، اسی ایریا میں ہے. اس کے اندر میں گیا، انہوں نے دھاوا بول دیا. اور جو پیچھے بھی جو لوگ آپ کہہ رہے ہیں نا جو لوگ تھے، تو آپ ذرا وہ ویڈیو دیکھ لیں. پیچھے والا جو کنوائے جو تھوڑا آگے پیچھے پہنچ رہے تھے، تو اس میں بھی وہ میرا بھائی عمر امین ہی اس کو لیڈ کر رہا تھا. آپ کو نظر آ جائے گا، لمبے بال ہیں اس کے، وہ ہے بھی ایکس آرمی کا کیپٹن. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے ہی پیچھے جو ایم پی اے تھے، ہمارے ہی منسٹر تھے، ہمارے ہی لوگ تھے، ہم ہی تھے جو آگے اور پیچھے. ظاہری بات ہے گیپ آ جاتا ہے، جب لمبا فاصلہ ہو جائے تو گیپ آتے ہیں. جب ہزاروں لوگ آتے ہیں تو بیچ میں ظاہری بات ہے کوئی گاڑی تیز، کوئی سلو، کوئی آگے راستہ کھول رہا ہوتا ہے، کوئی پیچھے آ رہا ہوتا ہے. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں پیچھے، جب راستہ کھلے گا تو میں ذرا آرام نال پھر میں چلا جاؤں گا. تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو اس میں بات یہ ہے کہ الحمدللہ ہم نے ثابت کیا کہ ہم آ سکتے ہیں اور ہم نے وہاں پہنچ کے دکھایا. ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کر دیا. اس کے بعد اب نہ تو ہم بلڈ شیڈ چاہتے ہیں اور ہمیں پرامن. ہم نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم وہاں پہ پھر کے پی ہاؤس پہ جا کے آرام سے وہاں پہ اپنا آگے لیبل بنائیں گے. انہوں نے حملہ کر دیا اس کے اوپر. ٹھیک ہے، حملہ ہو گیا. حملے کے بعد کیا ہوا، گرفتاریاں کر لیں، وہاں سے کر لیں. گرفتاریوں کے بعد الحمدللہ ہمارے تقریباً ورکر ہم نے چھڑوا لی ہیں. اب تازہ دم 10 سے پھر دوبارہ آئیں گے. اس دفعہ یہ کاؤنٹر بھی کر کے آئیں گے. اگر یہ ہمیں کاؤنٹر کرنے کے لیے اسٹریٹجی بناتے ہیں نا بھائی، تو ہم بھی ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اسٹریٹجی بنا رہے ہیں. اب یہ جب وہاں تک پہنچیں گے نا تو ان کو بھی راستے میں رکاوٹیں آئیں گی. بڑے آرام سے آتے ہیں، 10 ضلعوں کے ڈی پی او بھیج دیتے ہیں، 10 ضلعوں کی پولیس بھیج دیتے ہیں. وہ ایک ہی میرے اوپر آگے سیدھی ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ ڈی پی او صاحبان، اس دفعہ آپ کے ضلعوں سے آپ نکلیں گے نا آپ، تو ادھر آپ کو لوگ انگیج کریں گے. آپ اتنے آرام سے نہیں آئیں گے کہ آپ وہاں سے نکل کے اور ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جاؤ. تو میں نے اس لیے پورے پاکستان کا ایک پلان بنایا ہے. اور انشاءاللہ اس سے پہلے بھی بہت سی ایسی کارروائیاں ہو چکی ہیں اور ان کارروائیوں میں کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا. میں ہمیشہ پہنچا ہوں، ہر محاذ پہ پہنچا ہوں اور پہنچ کر میں نے ثابت کیا ہے کہ انشاءاللہ ہاں کراتا اللہ کی ذات ہے. ایک ہمارا پلان ہوتا ہے، ایک اللہ کا پلان ہوتا ہے. ہوتا اسی طرح ہے، لیکن ہم نے ہمیشہ ثابت کیا ہے کہ ہم جو کہتے ہیں انشاءاللہ وہ کرتے ہیں. جہاں تک موبائل کی بات ہے، موبائل میرا یہ میرے کمرے سے لے گئے تھے. اور جب کمرے سے لے گئے، اس کے علاوہ میری گاڑی، پرائیویٹ گاڑی بھی انہوں نے توڑی. میرا اسلحہ بھی لے گئے. میرا جو گاڑیوں میں سامان تھا وہ بھی لے گئے. کوئی سامان جو ہے وہ برآمد ہو چکا ہے، کچھ نہیں ہوا، انکلوڈنگ مائی موبائل. لیکن میں ان کو ایک بات کہتا ہوں، میرا موبائل ہے نا گاڑی میں پڑا ہے، کسی نے چیک کرنا ہے آ جائے میرے پاس، میڈیا کو لے آئے، کوڈ کھول کے دوں گا کہ آپ بھائی پڑھ لیں. ہم تو کھلی کتابیں ہیں بھائی. میرے موبائل میں تو کیا نہیں ملا، کہاں ملا ہے. مجھے موبائل کے نمبر کا مسئلہ آ رہا ہے کیونکہ میرے نمبر سے اب مجھے لینا پڑتا ہے نمبر، اس کا نمبر دو، اس کا نمبر دو. باقی موبائل کا کیا ہے، موبائل اگر چاہیے ان کو موبائل لے لیں، مجھے اپنے نمبر دے دیں اس میں سے. اور ویسے بھی وہ موبائل اب ان کے پاس گیا ہے نا، تو اگر یہ بڑے سمجھدار ہیں نا تو ہم بھی ان کے ساتھ پنگے لے کر اتنا سیکھ چکے ہیں. جب موبائل ان کے ہاتھ میں گیا نا، پیچھے سے موبائل واش ہو چکا تھا. انہوں نے خالی اسکرینیں ہی دیکھی ہوں گی اس کے اوپر، بلینک اسکرین دیکھی ہوں گی. تو اگر اس کو موبائل چاہیے نمبر تو ویسے ہی میرے ختم ہو گئے اس میں اب، کیونکہ وہ موبائل سارا ویسے اڑا دیا تھا ڈیٹا اس کا. تو اب نمبر تو بھی پھر کافی آ گئے اور بھی آ جائیں گے. موبائل جس کے پاس ہے بتا دے کہ مجھے چاہیے، میں بڑا غریب ہوں، میں اس کو بخش دوں گا، لے لے، کہے گا تو ایک اور لے دوں گا. سیام صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی جماعت کا جو احتجاج ہے اس کا لیول اور مرکز پنجاب اور وفاق کی ایک بات. دوسری بات یہ کہ جس طرح آپ سرکاری مشینری اس احتجاج کے دوران جو گاڑی والی آپ نے سرکاری مشینری کا استعمال کیا، کیا آئین اور قانون آپ کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ سرکاری مشینری کے ساتھ پنجاب میں وفاق پہ چڑھائی کریں؟ آپ کون سے چینل سے ہیں؟ اچھا، آپ کی ڈکشنری کھڑی ہے ادھر؟ کون لے کے آیا ہے؟ کس اتھارٹی سے لے کے آئے ہیں؟ تو میں صوبے کا وزیر اعلیٰ ہوں، میری بھی اتھارٹی ہے. میں اپنی مشین جب لے کے جاتا ہوں تو میں اپنی اتھارٹی میں لے کے جاتا ہوں، مجھے کوئی منع نہیں کر سکتا اس سے. جو اتھارٹی آپ کے پاس ہے اپنے چینل کی اور آپ ڈی لے کے پھر رہے ہیں، تو میری اتھارٹی جو میری مشین ہے میرے صوبے کی، جس کا اس وقت ماشاء اللہ میں چیف ایگزیکٹو ہوں، تو وہ میری اتھارٹی میں لے کے آؤں گا، دب کے لے کے آؤں گا. اس سے بھی زیادہ لے کے آؤں گا، دیکھتا ہوں کون روک سکتا ہے مجھے. سر شہر افسر مروت صاحب کہہ رہے ہیں آپ کے جو رہنما ہیں وہ کہتے ہیں کہ بطور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، لیکن ان کو بطور وزیر اعلیٰ احتجاج میں شریک نہیں ہونا چاہیے تاکہ
वफाक को गवर्नर राज लगाने का मौका ना बात यह है, अगर हमने डरना होता ना गवर्नर राज से, या हमने अगर सिर्फ हुकूमतों की सियासत करनी होती, तो पहले तो हमने अपनी हुकूमतें खुद ना तोड़ी होती। तारीख को देखा करें ना, फिर परखा करें चीज़ों को, पहली बात। दूसरी बात यह कि मुझे अगर हुकूमत बचाने या वज़ीर आला बनने का शौक होता ना, तो मैं फिर अपने वो सियासी जो इक़दाम है इस तरीके से ना कर रहा होता। हमने अपनी मकसद को देखना है। हुकूमतें, गवर्नर राज, ये जेलें, ये पर्चे, ये हमारे रास्ते नहीं रोक सकते, ये क्लियर है बात। ठीक है जी। एक सवाल है, रऊफ हसन साहब ने कहा जी कि हमारी अब डायरेक्ट बात हो रही है, अब पहले जैसी सूरत हाल नहीं है, अब हम डायरेक्ट हैं एस्टैब्लिशमेंट से। ख्वाजा आसिफ ने बयान दिया कि कुछ न कुछ मामला हो रहे हैं, और बैरिस्टर साहब जो आपके तर्जुमान हैं उन्होंने कहा कि डील नहीं, हमारी अंडरस्टैंडिंग हो रही है। असल में क्या हो रहा है? ज़ाहिर है मैन कैरेक्टर तो आप हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट से पहले भी राब्ते में थे, अब भी राब्ते में है। क्या कोई डील हो रही है या कोई बातचीत हो रही है? किस लेवल की बातचीत हो रही है? क्या हो रहा है? मैं फिर वही रिपीट करूंगा कि जो बंदा जो बात कर रहा है या उसका कोई अगर राब्ता है तो वो बता सकता है उसके बारे में कि डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, बड़े से है, छोटे से है, दरमियाने से है। मेरी जो आप कहते हैं मेरे मुज़ाकरात होते रहे हैं, तो इमरान खान साहब ने एक वक्त में खुद ही कहा था कि मुज़ाकरात के लिए ये लोग, मैं इजाज़त देता हूँ कि मुज़ाकरात कर लें, पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को मैं तैयार हूँ। उन्होंने खुद भी कई दफ़ा बोला। बाद में उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात अब हम नहीं करेंगे। तो उसके बाद मेरे तो नहीं हो रहे, जिनके अगर हैं तो वो कर सकते हैं, वो अगर कर रहे हैं तो अपनी बात का वही जवाब दे सकते हैं। मेरी एक बड़ी क्लियर बात है कि मैं जहाँ पर ही बैठता हूँ, क्योंकि मेरी इंटरेक्शन तो होती है, ज़ाहिर बात है, क्योंकि मैं एक ऑफिशियल एक सीट पे हूँ और ऑफिशियल एंगेजमेंट हमारी होती है, तो मैं उसमें ये बातें करता रहता हूँ, इन बातों पे बात करता रहता हूँ। और मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि हम सबके लिए सबसे जो पहली चीज़ है वो पाकिस्तान है। आज पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, आज पाकिस्तान पीछे जा रहा है, आज पाकिस्तान को जिन हाथों में दिया गया है, जिस तरीके से दिया गया है, जिनकी तरफ से दिया गया है, किन वजूहात पे दिया गया है, आगे बढ़ने के लिए हमें बड़े ज़र्फ वाले फैसले करने पड़ेंगे। अगर कोई ये समझता है कि डंडे के जोर पे, बदमाशी के जोर पे, ला कानूनियत करके वो किसी का अब मकसद से, नजरिए से हटा सकते हैं, तो वो अब ये भी जान चुके हैं। अब 2.5 साल हो चुके हैं। 2.5 साल एक बड़ा लंबा अरसा है। अब इनको पता चल गया है कि जो भी ऐसे थे बुज़दिल, बिकाऊ, कॉम्प्रोमाइज्ड, वो सारे अब निकल चुके हैं, जान छूट गई है। अब जो है ना, अब वो निखरे हुए लोग आ गए हैं। अब वो छाने में वही लोग आ गए हैं कि जो आगे ही बढ़ते रहेंगे। ठीक है, आज मैंने यहां तक बढ़ना है, आप मुझे रोक लोगे, कल मैं फिर आऊंगा। और फिर हमारी तो तारीख में 17 हमले हमने किए थे ना पानीपत पर, 17 हमले तो हमारी तारीख में हैं कि 17 टाइम्स तो हमने करने हैं। वो तो हमें अपनी तारीख बता रही है। अभी तो हमने 1-2 किए हैं, अभी तो इंशाल्लाह से पहले ये अचीव कर लेंगे। थैंक यू। के हवाले से बात करेंगे, सब लोग वो एरिया बन चुके हैं, अमन के हवाले से कोई इक़दाम कर रहे हैं, क्योंकि लोग जो है उनकी जान और माल में। हाँ, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अब ये देखें ना, इसमें भी आप जरा गौर करें, ये हालात किसने बनाए? इमरान खान की गवर्नमेंट थी। आप पूरा रिकॉर्ड उठा लें, कितनी दहशतगर्दी थी, डाटा होता है हर चीज का, कितने हमले हुए पुलिस पे, फौज पे, सिविलियंस पे, डाटा निकालें और जाने के बाद का निकालें। ये तबाही भी इन्होंने की है। जैसे इन्होंने ये हुकूमत गिराई, रिजीम चेंज साजिश के तहत, अमेरिका की साजिश के तहत गिरवाया, ये उसके आलाकार बने, उसके बाद दहशतगर्दी के हालात दोबारा खराब हुए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सूबे की अवाम में सलाम पेश करता हूँ। पुलिस, हम लोग भरपूर मुकाबला कर रहे हैं, भरपूर तरीके से हमारी फोर्सेस भी लड़ रही हैं, अवाम भी लड़ रही है, और हम दहशतगर्दी के सामने खड़े हैं, हम पीछे नहीं हट रहे। बाकी हालात इन्होंने बनाए, मुकाबला इंशाल्लाह हम कर रहे हैं, हम करते रहेंगे। सर